فکر ہی نہ کرو، رہنے دو، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ. یعنی جو پہلی بات کی تھی مجھے جھوٹا بولیں گے، کوئی بات نہیں، تو وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. جو کچھ لوگ کہیں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نہیں پڑنے دوں گا. پھر دوسری بات، وہ یضیق صدری، میرا سینہ جو ہے تنگ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے سینے کو سنبھال لوں گا. ولا ينطلق لسانی، وہ تمہاری کمزوری ہے، میں تمہاری کمزوری دور کر دوں گا. ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون، اس کا بھی جواب کلّا میں آ گیا. کیوں؟ فذهب، دونوں اکٹھے جاؤ. ہارون چاہیے تمہیں، سپورٹ کے لیے چاہیے، ہارون کو ساتھ لے جاؤ. ہارون کو جاب نہیں دی، یہاں تک کہ اگر آپ باقی قرآن پڑھیں گے تو موسیٰ نے تو کہہ دیا علیہ السلام کہ وہ مجھ سے اچھا بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ نہیں بلوایا قرآن میں ہارون علیہ السلام سے فرعون کے سامنے. ساری بات موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے پورے قرآن میں. تو انہوں نے کہا کیا ہے پھر؟ یا جو اگر کچھ کہا ہے تو اکٹھے کہا ہے، یعنی ان کو الگ کبھی کوٹ نہیں کیا اس پورے قصے میں ہارون علیہ السلام کو فرعون سے خطاب کرتے ہوئے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر اللہ کو پتہ ہی تھا کہ بات ساری موسیٰ نے کرنی ہے، ہارون نے تو کرنی ہی نہیں ہے، تو ان کو پھر لائے کیوں ساتھ میں؟ تو اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، آگے سورۃ طٰہٰ میں دعا آ رہی ہے، اس کا جواب آ رہا ہے. وہ میری پیچھے سے میری سپورٹ کریں گے، میری کمر کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے. یعنی اگر کوئی آپ کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو آپ پیچھے گر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پیچھے کوئی آپ کو کھڑے ہوئے سپورٹ کر رہا ہے، گرنے سے بچا رہا ہے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور پھر اسی طرح وہ میرے مشن میں میرے ساتھ شرکت کریں گے. یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہارون علیہ السلام کا رول، جو سائلنٹ رول ہے ان کا، وہ کیا ہے. انسان کو زندگی میں مشکل چیز سامنا کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی کسی اور انسان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا ہارون چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی میں. وہ ہارون ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو، وہ ہارون ہو سکتے ہیں کسی کی اسپاؤس، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی موقع آتے تھے جب ساری دنیا لگتا تھا ان کے خلاف ہے، تو ان کی بیوی ہوتی تھی، ہماری مدر ہوتی تھی جو ان کی سپورٹ کرتی تھی. یعنی کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہوں، آپ لائر ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ پروفیسر ہوں، آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، اپنی فیلڈ میں مانے ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنے ابو سے جا کے کوئی بات کرنی ہے، آپ کی ہمت نہیں بنتی بات کرنے کی، یا اپنے چچا سے آپ نے بات کرنی ہے، وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کی ہمت نہیں بن رہی بات کرنے کی اکیلے میں. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک اور ہو، اگر خاموش بھی ہو، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، تو اس کا ساتھ میں ہونا ہی اتنی ہمت آپ کے اندر ڈال دیتا ہے کہ آپ وہ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈرنے لگیں یا اپنے موقف سے ہٹنے لگیں تو وہ بس آپ کا بازو پکڑ لے، تھوڑا سا آپ کو اسکویز کر دیں، اور آپ دوبارہ اپنی سینسز میں آ جاؤ گے، اپنی بات کر سکو گے. تو یہ جو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی یہ درخواست کی ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ سائلنٹ سپورٹ ہے، اور یہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح دنیا میں. اسی لیے اس کے بارے میں اشارے سے جو بات اور جگہ کی ہے اس کو بھی میں یہاں آپ کے سامنے ملا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. جب انہوں نے ہارون کی درخواست کی تو ہارون کی درخواست کے بعد انہوں نے کچھ تفصیل بھی کی ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ ہارون میرے ساتھ ہو. تو انہوں نے کہا، یہاں تو کہہ دیا نا کہ دونوں جاؤ گے، تو وہاں اس کے بعد مزید پھر کہا اچھا ہارون دیجئے مجھے، اور اس لیے دیجئے. کیوں دیجئے؟ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں آپ کی تسبیح کریں بہت زیادہ. اس مشن سے تسبیح کا کیا تعلق ہے؟ تسبیح ہوتی ہے اس چیز کا اعلان کرنا یا اس چیز کی یاد دہانی کرانا ایک دوسرے کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب خامیوں سے پاک ہے. اسے تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. لیکن ہر چیز کی ایک کورلری ہوتی ہے. یعنی اگر میں اپنے تسبیح سے مراد یہ بھی ہے کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں آپ کی کریکشن کر سکتا ہوں، آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں، کیونکہ تسبیح، پرفیکشن، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو وہ میری کریکشن کرے گا، میں اس کی کریکشن کروں گا، وہ میری حوصلہ افزائی کرے گا، میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. اور اسی طرح ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو پرفیکشن ہے وہ تو صرف ہمارے رب کے لیے ہی ہے. اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے.